حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان شریف کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ مواسات، واسا یواسی مواساتن، مواسات کا معنی ہے دوسرے کی تکلیف میں شریک ہونا، اس کی تکلیف کو دور کرنا۔ کسی کو کچھ ضرورت ہو، اس کی ضرورت پوری کرنا۔ عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہمدردی۔ ہمدردی کا معنی اس کے درد میں شریک ہونا، ہم معنی اکٹھے ہونا۔ اس بیچارے کو تکلیف ہے، آپ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ وہ تکلیف میں تو آپ بھی تکلیف میں ہیں، آپ کو اس کے درد کا احساس ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خوش رکھا اور یہ بیچارہ تکلیف میں ہے، تو میں اپنی خوشی کا حصہ اس کو دے دوں تاکہ یہ بھی خوش رہے۔ یہ ہے ہمدردی، غم خواری۔ اس بیچارے کو غم لاحق ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی غم لاحق ہو جائے۔ وہ غم کھاتا ہے تو تو بھی غم کھا، اس کے غم میں شریک ہو جا۔ مطلب یہ کہ تو اس کی مدد کرے گا تو وہ غم خوار بنے گا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا غم خوار ہوتا ہے، اس کے درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی یہ تکلیف میں نہ رہے، یہ خوش رہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ سمجھایا، المؤمنون کعضو واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ ایمان والے، آپ کا اللہ پر ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو آپ ہیں مسلمان، آپ ہیں صاحب ایمان، تو آپ سب اکٹھے ہیں۔ اس طرح اکٹھے ہیں جیسا ایک آدمی کے عضو اکٹھے ہیں۔ آدمی ایک ہے تو آنکھ ایک اس کا عضو ہے، آنکھ میں تکلیف تو پورا آدمی بے قرار، کان میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہے، چونکہ اکٹھے ہی ہوئے، جدا تو نہیں۔ ہاتھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، پاؤں میں تکلیف پورا جسم پریشان، یہ ہے اکٹھے۔ حضور نے مثال دی، ہمیں سمجھایا کہ جس طرح سارے عضو اکٹھے ایک انسان بنتا ہے تو سارے مسلمان اکٹھے ایک مسلمان بنتے ہیں۔ مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے، آپ مسلمان کو اپنا سمجھے، جب اس کو تکلیف ہے تو آپ بھی اس کی تکلیف میں شریک ہو جائیں۔ میں آپ کو وضاحتاً کچھ اور بات سمجھاتا ہوں۔ اول تو آپ کا ایک رشتے کا بھائی ہے، آپ کا باپ ایک ہے، آپ بھائی ہیں، تو ابھی اس کا حق آپ پر زیادہ ہوا۔ آپ کے بھائی کو اگر تکلیف ہے تو پھر آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ وہ بھائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اہل سنت والجماعت بھی ہے، دیندار ہے، تو اس بھائی کی تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے کہ آپ اس حیثیت سے ایک ہیں اور قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا پیر بھائی ہے، وہ تھا رشتہ بھائی، ابھی ایک پیر بھائی ہے۔ آپ مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، آپ دونوں کا پیر ایک ہے، تو آپ اس حیثیت سے قریب ہیں۔ آپ کا یہ روحانی رشتہ ہے جو تمہیں جوڑتا ہے۔ آپ کا پیر بھائی ہے اور تکلیف میں ہے تو آپ کو اس کا احساس رکھنا ہے،
جیسا بھی ہے لیکن میرا پیر بھائی ہے، میرے پیر کا مرید ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو فائدہ پہنچاؤں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے اسباب دیے ہیں، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو میں اس کی کسی درجے میں مدد کروں۔ یہ آپ کے پیر سے نسبت کا کمال ہے۔ وہاں اسلام کی وجہ سے آپ تعلق قائم کر رہے تھے، یہاں اسلام کے ساتھ ابا کی وجہ سے، پھر اپنے پیر کی وجہ سے آپ نسبت قائم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر اس نسبت کا قدر کتنا ہے، جتنا قدر ہوگا اتنا آپ کامل ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا غمخواری کا مہینہ ہے، پوری زندگی ہم غمخوار ہیں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ اس میں سیکھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو جائیں، ہم درد بنے، غمخوار بنیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے بھائیوں میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جس کے پاس سحری کا کھانا نہ ہو، افطار کے وقت افطار کا سامان نہ ہو۔ جتنی آپ کی توفیق کے بادشاہ ہے تو پھر بادشاہی لیول میں وہ سوچے۔ ایک ضلع کا افسر ہے تو ضلع کے افسر پر حق ہے، آپ ڈی سی ہیں تو ڈی سی کو حق ہے کہ آپ ضلع کے غریبوں کو سوچیں۔ آپ کو اللہ نے محترم قسم سے توفیق دی ہے اور آپ کو یہ عہدہ سونپا ہے، تو آپ اپنے ضلع کے غریبوں کو دیکھ لیں۔ پھر ایک تحصیل کا بڑا ہے تو نظام کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے تحصیل کا بڑا وہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے غریبوں کو دیکھ لیں، اور غریب کو حق ہے کہ یا ڈی سی کے پاس جائے یا تحصیل کے افسر کے پاس جائے، اپنا حال بیان کرے کہ یہ میرا حال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فوراً اقدام کرے، مسئلہ حل کرے۔ پھر ایک بستی کا بڑا ہے تو اس پر حق ہے کہ وہ اپنے بستی والوں کو دیکھے کون زیادہ غریب ہے اور کون زیادہ پریشان ہے، کہ میں اس کی مدد کروں، اس کا مسئلہ حل کروں۔ بستی کا بڑا غریب اس کے پاس ہے، وہ غصہ کرے کہ یہ تو بڑا نہ ہوا۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، وہ تو دکھ سننے والا ہوتا ہے۔ دکھ تو سن، اگر جیب میں کچھ نہیں، زبان تو ہے، زبان سے تو تسلی دے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے۔ پھر بستی ہے، بستی والوں کا حق، پھر ہمسایہ ہے آپ کا، اللہ نے اس کو آپ کا ہمسایہ بنایا، یا رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، شاید بیچارہ مستحق ہو، اس کی کچھ ضروریات ہوں، آپ سوچیں۔